پگھل رہا ہے وقت یوں، جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان اتنی مہنگی چینی کھانے کے باوجود بھی کڑوا ہی کیوں بولتا ہے؟ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے ہوئے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا؟ صرف غرور و تکبر اور انکار سے شیطان مست تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت ہرگز نہیں رکھتے۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے سکے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکار درویش کا روپ دھار کر ہلکے خدا کو پھانستے ہیں۔ کمینے لوگ
فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، مجھے کسی پر بوجھ نہ بنا، مجھے دور رکھ ہر اس شخص سے جو مجھ سے دور ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اگرچہ وہ میرے دل میں عزیز ہوں، اور مجھے قریب کر دے ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہیں ہو سکا۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی بھی امید نہ رکھنا۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی کوشش رکھو۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے۔ کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں تو ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی ہے۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں ہو۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت ہرگز نہ کریں۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایک نقطے نے مقام بدلا ہے، پہلے نکھر رہے تھے اب بکھر رہے ہیں۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں، سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی اپنے، بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے
جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ ایک تمہارے اعمال اور ایک نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی اصل میں سچ ہوتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتی ہیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائے، غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں،